اسد رحیم صاحب کیا کہیں گے؟ حکومت کے پاس کیا یہ دائرہ اختیار موجود ہے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت پر پابندی لگائی جائے جو کہ پارلیمنٹ میں موجود ہو؟ جی بہت شکریہ۔ حکومت کی جوابدید ہے کہ آرٹیکل 17 کے تحت وہ جس مرضی سیاسی جماعت کے متعلق ایک ریفرنس موو کر سکتے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے عدالت عظمیٰ کو، اور پھر عدالت عظمیٰ وہی اسی آرٹیکل 17 کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ فیصلہ کرے گی کہ اگر یہ سیاسی جماعت پاکستان کی سوورینٹی یا اس کی انٹیگریٹی کے خلاف کام کر رہی ہے تو اس جماعت کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے۔ لیکن وہی والی بات کہ اگر آپ کا یہ اختیار ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مرحلے پہ اس طرح کا فیصلہ کرنا کسی قانونی سینسیبلٹی سے تعلق رکھتا ہے یا اس بات میں کوئی وزن ہے یا کوئی سینس ہے۔ یاد رہے کہ ماضی میں بھی جب اس طرح کی کوئی حرکت کی تو ملک کی سب سے بڑی جو حزب اختلاف کی جماعت تھی، اپوزیشن پارٹی تھی، نیشنل عوامی پارٹی، اس کے ساتھ یہ کیا گیا تھا، اور وہ صرف یہی وجہ تھی کہ ایک حکومت جو اس سے تھریٹن ہو رہی تھی، جو اس کی مقبولیت سے تھریٹن ہو رہی تھی، جو نہیں چاہتی تھی کہ اس کی حکومت خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں برقرار رہے، اس نے اس کو ڈیزالو کرنے کی کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں وہ ہماری عدالتی تاریخ کا ایک بدترین فیصلہ ہے جس میں عدالت عظمیٰ نے نیشنل عوامی پارٹی کے ڈسولوشن کو اپہولڈ کیا۔ تو وہ دن ہے، آج کا دن ہے، اور یہ تو اب حزب اختلاف کی جماعت بھی چھوڑیں، یہ پلورالٹی جیتی ہوئی پارٹی ہے، یہ وہ سیاسی جماعت ہے جس کا عدالت عظمیٰ نے اب صرف پچھلے ہفتے کہا ہے کہ ریزرو سیٹ کے عوض یہ اس پارلیمان کی سب سے بڑی اب جماعت دیکھنے کو ملے گی کچھ 2-4 دن میں۔ تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت نے جو کچھ نکات بھی قوم کے سامنے رکھے ہیں، چاہے اس کا سائفر کیس سے تعلق ہو، دیگر کیسز سے تعلق ہو، ان کو بھی آپ کی عدالتوں نے مسترد کیا ہے، کافی حد تک مسترد کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جب آپ اتنی بڑی سیاسی جماعت کو اس طرح ڈیزالو کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے ہیں، عدالت عالیہ کے فیصلے ہیں، اور ماضی کے تلخ تجربے ہیں، آپ کا وہ نیشنل عوامی پارٹی کی بھی ابھی بات کی، تو یہ اس ڈسپنسیشن کی اور اس حکومت کی شاید سب سے زیادہ یہ میں سمجھتا ہوں ابزرڈ قسم کا یہ فیصلہ ہے۔